بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب تلاوت قرآن چل رہا تھا۔ لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک کو روزگار کے طور پر بنا لینا، کہ اس سے پیسے وغیرہ کمائے جائیں، کسب کیا جائے، مال کمایا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ نَسِيتُ آیَةَ كَذَا بل أُنسِیتُهَا۔ یہ کہنا مکروہ ہے کہ نسیت آیت کذا، میں فلاں آیت وہ آیت بھول گیا، بلکہ کیا کہے بل انسیتها، بلکہ یہ کہے کہ مجھے وہ آیت بھلا دی گئی۔ یہ حدیث صحیحین فی النہی عن ذلک، کیونکہ اس بارے میں بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس طرح سے کہنے کو منع کرنے کے متعلق۔ وَنِسْيَانُهُ كَبِيرَةٌ، اور قرآن بھول جانا کبیرہ گناہ ہے یا بڑا ہے، گناہ کا یہاں ذکر نہیں ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ یہ حدیث ابی داؤد، یا کبیرہ گناہ بھی کہہ لیتے ہیں کیونکہ آگے جو حدیث پاک دے رہے ہیں وہ گناہ کے متعلق دے رہے ہیں۔ یہ حدیث ابی داؤد وغیرہ، حضرت ابو داؤد اور ان کے علاوہ بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اُرِدْتُ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے۔ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا۔ مجھ پر میرے امت کے گناہ پیش کیے تو فلم ارا ذنبا، میں نے ایسا کوئی گناہ نہ دیکھا، اعظم، جو اس سے بڑھ کر ہو، من سورۃ من القرآن او آیت، کے کسی شخص کو کوئی قرآن کی صورت یا آیت، اوتیہا رجل، کوئی شخص کوئی قرآن کی صورت یا آیت دیا جائے، ثم نسیہا، پھر وہ اس کو کیا ہے بھول جائے۔ دیکھیے اس پر علماء نے ایک قول تو بالکل واضح سے ہے اس حدیث جیسی جو حدیث پاک ہے ان میں، کہ قرآن جیسے ہم یاد کرتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے بھی کچھ علماء نے اس حدیث کے معانی بیان کیے ہیں، جیسے یہ ہے کہ قرآن کو بالکل ترک کر دے بالکل پڑھنا، یا اس پر عمل کرنا چھوڑ دے، تو یہ سب احتمالات موجود ہیں۔ لہذا قرآن پاک جو یاد کرے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ کیا ہے نسیان ان آیات کا، ان صورتوں کا نسیان طاری نہ ہو۔ وَيُسَنُّ التَّعَوُّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، اور قراءت سے پہلے تعوذ پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے۔ جب تم پڑھو سے مطلب کیا ہے، اذا اردت قراءتہ، جب تم پڑھنے کا ارادہ کرو۔ قال النووی، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وصفته المختارۃ، کیونکہ استعاذہ کے جو الفاظ ہیں بہت سارے الفاظ مذکور ہیں، ائمہ دین نے بیان کیے ہیں، ان میں سے جو مخصوص جو الفاظ مختار ہیں وہ یہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اکثر یہی استعمال ہوتے ہیں۔ وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِّنَ السَّلَفِ يَزِيدُونَ السَّمِيعَ الْعَلِيمَ، اور ایک جماعت بزرگوں کی اعوذ باللہ السمیع العلیم، یا باللہ کے بعد السمیع العلیم کا اضافہ کرتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت میں بھی فاستعذ، ایک اور جگہ پر جو جہاں ذکر آیا ہے وہاں پر السمیع العلیم کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس طرح سے اضافہ کرتے ہیں۔ وعن حمید ابن قیس، اور حمید ابن قیس سے یہ الفاظ مروی ہیں، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، اللہ قادر کی پناہ میں آتا ہوں شیطان دھوکے باز سے۔ وعن ابی السمال، اور ابی سمال سے ہے، اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، ٹھیک ہے، اللہ قوت والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان گمراہ بھٹکا ہوا
شیطان سے. وَعَنْ قَوْمٍ اور ایک قوم سے ہے اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ بھی مذکور ہیں. وَعَنْ آخرین اور ان کے علاوہ بھی الفاظ مذکور ہوئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم، یہ الفاظ بھی دوسروں سے مذکور ہیں. وفیہا الفاظ اخر اور ان کے علاوہ بھی الفاظ مذکور ہیں، یہ جتنے بھی الفاظ استعاذہ کے مذکور ہوئے ان کے علاوہ بھی ہیں. قال الحلوانی فی جامعہ، امام حلوانی نے اپنی جامع میں بیان فرمایا لیس للاستعاذۃ حد ینتہی الیہ، استعاذہ کے لیے ایسی کوئی حد نہیں ہے جو کیا ہے جس پر وہ ختم ہو جاتا ہو، یعنی استعاذہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے. من شاء زادہ، جو چاہے استعاذہ میں زیادہ کرے الفاظ کو، جو اچھے الفاظ جو مذکور ہوئے ہیں الگ الگ کتابوں میں. ومن شاء نقص اور جو چاہے تو کم کرے، کوئی حرج نہیں ہے. وَلْيُحَافِظْ عَلَى قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ أَوَّلَ كُلِّ سُورَةٍ غَيْرَ بَرَاءَةٍ، اور چاہیے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے پر محافظت اختیار کرے، پابندی اختیار کرے. اول کل سورت، ہر سورت کے ابتدا میں، غیر براءت سوائے سورہ برات کے جو 10ویں پارے میں ہے. تو سورہ برات کی تلاوت اگر درمیان سورت میں آ جائے تو بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ تلاوت کی اگر ابتدا ہی سورہ برات سے ہو رہی ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام سورتوں کو پڑھنے سے پہلے تسمیہ بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی. لأن اکثر العلماء علی انہا آیت، اس لیے کہ اکثر علماء کے نزدیک بسم اللہ یہ ایک الگ سے آیت ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو بسم اللہ اوپر لکھی ہوتی ہے وہ بھی ایک آیت ہے. فَإِذَا أَخَلَّ بِهَا كَانَ تَارِكًا لِبَعْضِ الْخَطْمَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، تو جب اس میں وہ کمی کرے گا، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنے میں کمی کرے گا یا چھوڑ دے گا، خلل واقع کرے گا، كَانَ تَارِكًا لِبَعْضِ الْخَطْمَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، تو اکثر کے نزدیک یہ ختم قرآن کے کچھ حصے کو چھوڑنے والا ہو جائے گا. بسم اللہ چونکہ آیت جنہوں نے شمار کی ہے ان کے نزدیک تو بسم اللہ ترک کرنے سے ختم قرآن پورا نہیں ہو پائے گا. فَإِذَا قَرَأَ مِنْ أَثْنَاءِ سُورَةٍ اُسْتُحِبَّتْ لَهُ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، اور جب اثناء سورت سے جب پڑھے، ٹھیک ہے، اثناء درمیان سورت میں سے جب قرات شروع کرے تو بھی کیا ہے اُسْتُحِبَّتْ لَهُ أَيْضًا، تب بھی کیا ہے بسم اللہ شریف پڑھنا مستحب ہے. اس میں قرات میں آپ نے قرات کی جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوں گی تو کچھ الگ الگ صورتیں اس میں ہیں، درمیان قرات، درمیان سورت، ابتدائے قرات، ابتدائے سورت، ٹھیک ہے، ابتدائے قرات، درمیان سورت، اس طرح سے 3 صورتیں یہ بنتی ہیں. پھر ان کی الگ الگ صورتیں بنتی ہیں اور وصل فصل کی صورتیں بن جاتی ہیں. لیکن بہتر ہے کہ پڑھے، ٹھیک ہے، بسم اللہ. نص علیہ الشافعی، امام شافعی نے اس کی صراحت فرمائی ہے. وَيُسَنُّ التَّرْتِيلُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی قرات میں ترتیل سنت ہے. ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا. جس طرح سے عموماً اپنے یہاں قراء حضرات قرات وغیرہ کرتے ہیں اجتماعات بیانات میں، بالکل آرام سے، جو کھینچنے کا جو موقل جو انداز ہے، اسی طرح یہ ترتیل کا طریقہ ہے. قال تعالی ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. وروا ابو داود وغیرہ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا انہا نعتت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ مفسرۃ حرفا حرفا. ابو داود اور ان کے علاوہ بھی محدثین نے روایت کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے انہا نعتت، انہوں نے نعت بیان کرنا، وصف بیان کرنا، طریقہ بیان کرنا، انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کا طریقہ بیان کیا.
کیسا؟ قراءۃ مفسرۃ حرفا حرفا، ایسی قراءت تھی جس کی کیا ہے تفسیر حرف حرف سے کی گئی ہے، یعنی ایک الگ الگ حرف کیا ہے بالکل جدا جدا حرف ہو جاتے تھے، اس طرح سے پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت بیان کریں، وفی البخاری عن انس رضی اللہ عنہ انہ سئل عن قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے متعلق سوال کیا گیا، فقال کانت مدن، انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قراءت کھینچ کر تھی، مد تھی۔ کیسے تھی اس کی وضاحت خود کر رہے ہیں، ثم قرأ، پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یمد اللہ، تو کیا ہے اللہ، اس میں جلالت اللہ کو کھینچتے تھے، یعنی اس میں جلالت اللہ کا جو لام ہے اس کو کھینچتے تھے قرات میں، اور یمد الرحمن، اور رحمان کو کھینچتے تھے، لفظ رحمان کو، رحمان میں جو میم کے کھڑا زبر ہے اس کو کھینچتے تھے، ویمد الرحیم، اور رحیم کو کھینچتے تھے، یعنی رحیم میں جو حیا رحیم مدہ ہے اس کو کھینچتے تھے، یعنی اس طرح سے کیا ہے آپ ہر جہاں جہاں کھینچنے کا آتا تھا مد کر کے پڑھا کرتے تھے۔ وفی الصحیحین، اور صحیحین میں ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رجلا قال له، کہ نبی ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بیان کیا یا کہا، انی اقرأ المفصل فی رکعۃ واحدہ، کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں مفصل کو ایک ہی قراءت میں پڑھتا ہوں۔ قراءت مفصل کے بارے میں کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر آخری جو قرآن پاک ہے، آخری سورہ ناس تک، یہ قراءت مفصل یہ صورت مفصل ہوتی ہیں، اس میں بھی پھر طوال مفصل، ٹھیک ہے، قصار مفصل اور تواسط مفصل، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، پھر سورہ بروج سے لم یکن تک، اور لم یکن سے آخری تین سورہ تک، یہ طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل، یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا ایک رکعت میں مفصل کی قرات کرتا ہوں۔ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، حدن کا حد الشعر، حدن اسراء القرات، قرات کو جلدی پڑھنا، تو پڑھتا ہے شعر کے جلدی پڑھنے کی طرح پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، جلدی کر کے۔ پھر فرمایا، ان قوما یقرؤون القرآن، بے شک ایک قوم ہوگی جو قرآن پڑھے گی، لا یجاوز تراکیہم، اور وہ قرآن ان کی تراکی سے تجاوز نہیں کرے گا۔ تراکی کہتے ہیں ہنسلی کی ہڈی کو، یہ جو سمجھے نا اپنے گلے کے نیچے آپ ہاتھ رکھیں گے تو یہ ہڈی ہوگی، تو ہنسلی کی ہڈی کہتے ہیں، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، مراد یہ گلا ہی لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لفظی معنی ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے، لیکن مراد کیا ہے، گلے سے نیچے نہیں اترے گا، پڑھیں گے لیکن اترے گا نہیں۔ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ، لیکن یہ کہ مطلب اس طور پر پڑھا جائے کہ اذا وقع فی القلب، جب وہ کیا ہے دل میں اترے، رسخ فیہ، اس میں کیا ہے پھر کیا ہے قرآن، یہ قرآن کی قرات دل میں راسخ ہو جائے تو نفع، وعلیکم السلام، تو پھر کیا ہے وہ نفع دے گا۔ صحیح سے ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج سبق انشاءاللہ کہ لاسٹ میں فرمایا کہ ولیکن، یعنی قرات کیسی ہو کہ ایسی ہو کہ اذا وقع فی القلب فرسخ فیہ، وہ دل میں کیا ہے اتر جائے اور کیا ہے اس میں راسخ ہو جائے، تو نفع، تو وہ کیا ہے قرات نفع دے گی۔ قرآن پاک پڑھنے کے آداب میں ترتیل کے متعلق چل رہا تھا کہ ترتیل سے قرآن پاک پڑھنا سنت ہے، آگے اسی کو بتا رہے ہیں کہ اخرج الآجری فی حملۃ القرآن عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، امام آجری حملۃ القرآن میں یہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا، لا تنصروه نصر الدقل ولا تحدوه حد الشعر، یہ دقل کہتے ہیں، ایک معنی دقل کا ہوتا ہے ردی کھجور کو، ٹھیک ہے، تنصرو
پھیلاؤ نہیں تم اس کو ردی کھجور کی طرح، ولا تحدوه حد الشعر، اور اس کو شعر کے جلدی جلدی پڑھنے کی طرح نہ پڑھو، قفو عند عجائبہ، اور اس کے عجائب کے وقت وقف کرو، ٹھہرو، وحرکوا به القلوب، اور اس سے دلوں کو حرکت دو، ولا یکون ہم احدکم آخر السورۃ، اور تم میں سے کسی کا ارادہ سورت کے آخر تک کا نہ ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ اتنی جلدی جلدی نہ پڑھو اور اس انداز میں نہ پڑھو کہ بس کسی بھی طور میں سورت پوری ہو جائے یہ ارادے سے پڑھو، اس طور پر قرات نہ ہو۔ قال فی شرح المہذب واتفقوا علی کراہۃ الافراط فی الاسراء، علماء نے اسرا یعنی جلدی پڑھنے میں کیا ہے، افراد کے کراہیت پر اتفاق کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی جلدی جلدی پڑھنا جس میں بہت زیادہ افراد ہو، حروف چبا جائیں، حروف کی رعایت نہ رہے، تجوید کی رعایت نہ رہے، اتنی اسپیڈ میں پڑھنے کے مکروہ ہونے پر علماء نے کیا ہے، اتفاق کیا ہے۔ قالوا، انہوں نے فرمایا، وَقِرَاءَةُ جُزْءٍ بِتَرْتِيلٍ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ جُزْءَيْنِ فِي قَدْرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ بِلَا تَرْتِيلٍ، فرماتے ہیں کہ ایک جز، ایک حصے کا یا ایک سورت کا، ایک پارے کا قرات ترتیل کے ساتھ یہ دو پاروں کے قرات سے افضل ہے، فی قدر ذالک الزمان، اسی زمانے، اسی اتنے ہی وقت میں، یعنی ترتیل کے ساتھ جیسے آدھے گھنٹے میں کوئی ایک پارہ پڑھے یا ایک گھنٹے میں اگر ایک پارہ پڑھے اور اسی میں وہ دو پارے پڑھ لے جلدی جلدی بلا ترتیل، تو ایک پارہ افضل ہے۔ قولوا، اور علماء نے فرمایا، استحباب الترتیل للتدبر، ترتیل کا مستحب ہونا یہ تدبر کے لیے ہے، غور و فکر کر سکے تاکہ آہستہ آہستہ پڑھے گا تو معنی سمجھے گا، مفہوم سمجھے گا، احکام کو سمجھے گا۔ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِجْلَالِ وَالتَّوْقِيرِ، اور اس وجہ سے کہ وہ احترام اور عظمت کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، اس میں عظمت اور احترام باقی رہتا ہے آرام سے پڑھنے میں، اس انداز میں پڑھنے میں۔ وَأَشَدُّ تَأْثِيرًا فِي الْقُلُوبِ، اور دلوں میں کیا ہے، تاثیر کے اعتبار سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ فاختلف هل الافضل الترتیل وقلة القراءة ام السرعة مع کثرتها، اب اس بات میں اختلاف ہوا ہے علماء میں کہ ترتیل کے ساتھ تھوڑی قراءت افضل ہے یا جلدی جلدی پڑھ کے زیادہ پڑھنا افضل ہے۔ وَأَحْسَنَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا، اور بعض ائمہ نے بہترین جواب دیا ہے، فقال، انہوں نے کہا، إِنَّ ثَوَابَ قِرَاءَةِ التَّرْتِيلِ أَجَلُّ قَدْرًا، ترتیل کے ساتھ قرات کا ثواب قدر میں کیا ہے، زیادہ ہو جائے گا۔ وَثَوَابُ الْكَثْرَةِ أَكْثَرُ عَدَدًا، اور کثرت کا ثواب کیا ہے، تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوگا، یعنی زیادہ پڑھے گا تو اس کو زیادہ تعداد میں ثواب ملے گا، لیکن جو عظمت جس ثواب کی ہوگی وہ کیا ہے، ترتیل کے ساتھ زیادہ ہوگی، کیونکہ اس میں قرآن کی عظمت کا لحاظ کیا جا رہا ہے، تو جلدی زیادہ پڑھا ہو جائے گا وہ قدر میں، اور تعداد میں کیوں زیادہ ثواب ہوگا، لأن بكل حرف عشر حسنات، اس لیے کہ ہر حرف کا کیا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وفی البرہان للزرکشی، اور امام زرکشی کی برہان میں ہے، کمال الترتیل تفخیم و الفاظ، کمال ترتیل یہ الفاظ کا تفخیم کرنا ہے، ٹھیک ہے، والابانۃ عن حروفہ، اور حروف کو واضح کرنا ہے، وَأَلَّا يُدْغَمَ حَرْفٌ فِي حَرْفٍ، اور ایک حرف کو ایک حرف میں کیا ہے،
مدغم نہیں کرنا ہے، ادغام نہیں کرنا ہے۔ کمال ترتیب یہ ہے کہ الفاظ جو پر ہیں، موٹے کرنے ہیں، ان کو تفخیم کیا جائے، پر کیا جائے، حروف کو واضح کیا جائے، اور کیا ہے حروف کو آپس میں ادغام نہ کر دیا جائے، فصل کر کر کے پڑھا جائے۔